بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چوری کرنے والا اپنی قوت بینائی کھو بیٹھا۔ فرید الدین مسعود نے ایک خدا رسیدہ نیک پارسا خاتون کے گھر میں جنم لیا تو صاحب عرفان لوگوں نے ماں کو خوشخبری سنا دی کہ یہ لڑکا آگے چل کر روحانیت اور تصوف کے میدان میں بہت بلند مقام اور نام پیدا کرے گا۔ اس کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں علم و عرفان اور نیکی کی علامت بن کر چمکے گا۔ یہ فرید الدین ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر برے صغیر پاک و ہند میں ایک اللہ والے بزرگ کے طور پر شہرت حاصل کی اور صوفیہ کرام کی صف میں داخل ہونے کے بعد انہیں شیخ کبیر فرید گنج شکر کا خطاب ملا۔ فرید گنج شکر وہ بزرگ ہیں جنہیں خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ 33ویں واسطے سے ان کا شجرہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ ان کے والدین ملتان کے قریب ایک جگہ کوتوال میں قیام پذیر تھے۔ یہ خاندان در حقیقت کابل سے ہجرت کر کے ہندوستان میں وارد ہوا تھا اور فرید الدین مسعود کے آباء و اجداد نے سکونت کے لیے ملتان کے علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ کوتوال کے مقام پر 584 ہجری میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بھی عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں تھے تو ایک رات ان کی والدہ محترمہ مصلی پر بیٹھی تہجد کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ نصف شب کے قریب ایک غیر مسلم چور ان کے مکان میں داخل ہوا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ چوری کر کے مال و اسباب سمیٹ لے جانا تھا، مگر جب اس نے ایک خاتون کو خداوند عالم کے حضور سربسجود دیکھا تو اس منظر سے بہت متاثر ہوا۔ بہت دیر تک وہ کھڑا خدا کی ایک نیک ہستی کو خشوع و خضوع سے مصروف عبادت دیکھتا رہا اور اس کے دل پر اس منظر نے گہرا اثر ڈالا۔ چور نے قوت ارادی کو کام میں لا کر اپنی توجہ اس طرف سے ہٹائی اور عورت کو مصروف عبادت چھوڑ کر گھر کے دوسرے کمروں کا سامان سمیٹنے کا ارادہ کیا، مگر جب اس نے دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے اپنا رخ موڑا تو ایک انوکھے روح فرساں تجربے سے دوچار ہونا پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی بصارت جاتی رہی اور وہ اندھا ہو گیا۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود چور کی نگاہوں کے سامنے سیاہ اندھیروں کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ کھولی، مگر اس بار اندھیرا پہلے سے زیادہ تھا۔ وہ کمرے کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ چور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک اس طرح بینائی سے محروم ہو جائے گا اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ چور کے سامنے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ اپنے ارادے فاسد کو ترک کر کے اس اللہ کی نیک بندی سے امداد کا طالب ہو، جس کے گھر میں چوری کی نیت کرنے کی بنا پر وہ اپنی قوت بینائی کھو بیٹھا تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گڑ گڑایا، میں تمہارے گھر میں چوری کے لیے آیا تھا، مگر یک بیک اندھا ہو گیا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندھیروں کو صرف تم ہی دور کر سکتی ہو۔ خدا کے لیے اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ میری خطا بخش دے اور مجھے میری بصارت واپس دے دے۔ میں تم سے بھگوان کی سوگند کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ساری زندگی چوری سے تائب ہو جاؤں گا۔ بابا فرید کی والدہ عبادت میں اتنی کھوئی ہوئی تھیں کہ نہ تو انہیں چور کی آمد کا علم ہو سکا اور نہ ہی کچھ دیر تک وہ اس درخواست پر کان دھر سکیں۔ جب چور نے بار بار گڑ گڑا کر اپنی التجا دہرائی تو ان کا ارتکاز ٹوٹا اور انہوں نے اپنے سامنے ایک نامحرم شخص کو اس طرح دیکھ کر منہ چھپا لیا۔ چور کی استدعا سن لی تھی، مگر وہ اس بات پر حیران تھیں کہ انہوں نے خدا سے لو لگانے کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کے مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس چور کو چوری سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید اپنی رحمت کے فرشتے بھیجے ہوں گے۔ وہ ایک رحم دل اور خدا ترس خاتون تھیں۔ چور کے اس اعتراف کے باوجود کہ وہ چوری کی نیت سے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا، انہوں نے اس کے لیے دعا کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی اور سجدے میں جا کر نہایت لجاجت کے ساتھ خدا سے دعا کی
کہ وہ اپنے اس گمراہ بندے کو معاف کر دے اور اس کی بینائی اسے واپس کر دے۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی ہوئی تھی اور پھر اسے اپنے اوپر توکل کرنے والی اس خاتون کی بات رکھنا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ شان رحمت نے یہ معجزہ دکھایا کہ چور کی بینائی واپس آ گئی اور وہ ایک بار پھر دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت تو چور شرمسار اور نادم ہو کر واپس لوٹ گیا، مگر اس واقعے نے اسے اتنا متاثر کیا کہ دوسرے ہی دن وہ ان خاتون کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس چور کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور پھر ساری عمر اس نے اس گھر کی خدمت میں گزار دی جہاں سے اسے آنکھوں کی اور ایمان کی روشنی حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کریں۔